بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم صلوات معزز سامعین، موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ سب امام زمانہ کے سپاہی ہیں اور ایک سپاہی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میدان چھوڑ کے دیواروں کے پیچھے چھپ جائے. سپاہی ہمیشہ سامنے رہتے ہیں، لہذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں سامنے آ جائیں تاکہ مجلس کی شکل بن سکے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہ
جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ آئندہ سال ممبر ایسا ہو کہ جو گھومنے والا ہو، تاکہ مقرر چاروں طرف دیکھ سکے، اس طرف بھی اس طرف بھی۔ سامعین سائڈ میں بیٹھے ہوئے، ممبر سیدھا لگا ہوا ہے، سارے افراد یہاں ہیں۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ معزز سامعین، موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ دو نمازیں جو روزانہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی مشکلات سے بھرپور ہے، لہذا ان مشکلات سے نکلنے کا واحد راستہ خدا سے راز و نیاز ہے، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دنیا کی آفتیں تمہیں تکلیف دینے لگیں، اگر مشکلات میں گرفتار ہوں، پریشانی ہو، تو دنیا کی کوئی چیز تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو آپ کو ایسی دوائی دے جس سے آپ کی پریشانی ختم ہو۔ وہ واحد پروردگار ہے جس نے آپ کو دوا بھی دکھایا ہے اور طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ ہے نماز و عبادات۔ آج کی جو پہلی نماز آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، وہ بھی انہی مشکلات کے بارے میں ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے کہ جہاں سے آپ کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، چاروں طرف اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت امام فرماتے ہیں یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی مشکل کو دور فرمائے گا۔ نماز بالکل آسان ہے، نیت اس طرح کرنی ہے کہ فلاں مشکل کے حل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس نماز کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی ذات کی طرف ہدیہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے۔ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ قل هو اللہ پڑھیں، کوئی بھی سورہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف نماز کے بعد چھوٹا سا کام آپ نے کہا، 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد سجدے کی حالت میں 300 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، الحمد قل هو اللہ یا سورہ کوثر کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں 300 مرتبہ صلوات پڑھیں، خدا آپ کی مشکل غیب سے حل کر دے گا۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ جب آپ نے 300 مرتبہ صلوات پڑھ لیا تو پھر فرماتے ہیں صلوات کے بعد صرف 14 مرتبہ یہ جملہ دہرائیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یہ توبہ کی آیت ہے، کیونکہ ائمہ فرماتے ہیں انسان جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو ساری مشکلات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ ایک تو یہ نماز ہو گئی۔ دوسری نماز یہ بھی حاجات کے لیے ہے، اور خصوصاً کسی کے ہاں کوئی بچہ ہو یا بچی ہو بیمار ہو،
یا کوئی ایسا مریض ہو جو لا علاج ہو، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہو، تو 8ویں امام فرماتے ہیں کسی لا علاج مریض کے لیے یہ نماز پڑھیں تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ اس کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ 2 رکعت نماز کی نیت کرے، فلاں مریض کی شفا یابی کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ الحمد کے بعد ایک بار الحمد پڑھنا ہے، الحمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، الحمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جب نماز ختم ہو تو پھر 14 مرتبہ 14 معصومین کے نام پہ صلوات پڑھنا ہے۔ بالکل سادہ سی نماز ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ نماز پڑھ لے تو خدا اس بیمار کو شفا عطا کرے گا۔ دیکھیے اہل بیت کے کتنے قیمتی خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس در پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز اس در پہ موجود ہے، مگر ہم در بدر پھر رہے ہیں۔ ہر چیز یہاں موجود ہے، لہذا آپ مومنین سے بھی گزارش ہے کہ ان عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر طرف ٹینشن، پریشانی، ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ نمازیں ہیں۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ یہ تو تھیں نمازیں، تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس زمانے کو غیبت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یا اس زمانے کو ظہور کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ کل آپ نے سنا اس زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے کے لیے انبیاء دعائیں مانگ رہے تھے، اوصیاء دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور کیوں اس زمانے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس زمانے کا جو حجت ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ کون امام مہدی؟ کل آپ نے امام مہدی کے فضائل تو تفصیل سے سن لیے، آج ذرا اپنے فضائل بھی سن لیجئے۔ جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کے زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کی کوئی فضیلت نہیں؟ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیجئے، پہلے اپنی قیمت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم حقیقی انتظار کو سمجھ سکتے ہیں۔ کل آپ نے وہ مشہور اور معروف واقعہ جو معراج کا تھا وہ آپ نے سن لیا۔ معراج کے بعد نبی کریم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد امام مہدی کے صفات بیان فرماتے ہیں، اور صفات بیان فرمانے کے بعد آخری زمانے کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہمارے نبی ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے گفتگو کے درمیان ہمارے نبی ایک مرتبہ زور سے پکار رہے ہیں، اینا اینا اخوانی، اینا اینا اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ صحابہ کرام نے فرمائے یا رسول اللہ نحنو اخوانکا، ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ تم میرے صحابی ہو۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتلائیے تو صحیح آپ کے بھائی کون ہے، آپ کا مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے کے رہنے والے میرے بھائی ہیں، میرے مہدی میں جو لوگ زندگی گزاریں گے، آخری غیبت کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو میرا سلام ہو، آپ کو نبی سلام بھیج رہے ہیں۔ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں پر میرا سلام ہو۔
درود پڑھیے بلند آواز سے. کام تھے نہیں؟ پھر آخری زمانے کے لوگوں کے صفات بیان کرنے شروع کیے پیغمبر خدا نے. اللہ کے نبی فرمانے لگے اے میرے صحابیوں تمہیں پتہ ہے وہ آخری زمانے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے کے رہنے والوں کی 2 رکعت نماز تمہاری 70 رکعت نماز سے افضل ہے. جو لوگ آخری زمانے میں ہوں گے ان کی 2 رکعت نماز تمہاری 70 رکعت نماز سے افضل ہے. پھر فرمایا اے میرے صحابیوں فقط اتنا نہیں بلکہ فرمایا تمہارے 50 جوان ان کے 1 جوان کے برابر ہے. اس زمانے کا 1 جوان. اے میرے صحابیوں اے جوانوں اے احد و خیبر میں لڑنے والوں تم میں سے 50 اور اس زمانے کا 1 جوان کافی ہے. یہ مقام ہے آپ کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے کے جوان اس زمانے کے 50 جوانوں کے برابر ہوں گے. اتنے صفات اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر فرمایا اے میرے صحابیوں تم جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے. کہا اے میرے صحابیوں اس زمانے میں زندہ رہنے والے لوگ اگر ایک وقت کا نماز پڑھ لے یا اپنا رزق حلال کمانے کے لیے چلے جائے تو ان کا مقام شہدائے احد کے برابر ہے. ان کا صرف نماز پڑھنا رزق حلال تلاش کرنا احد کے شہداء کے برابر ہے. یہ سارے صفات جب صحابہ نے سن لیا ظاہر ہے دل میں کچھ خلش پیدا ہو گئی ہوگی. کہا یا رسول اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اتنے بڑے فضائل کے وہ مالک ہے. قرآن ہم پہ نازل ہوا ہم آپ کے صحابی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ تلوار چلائی ہیں ہمارے جوان قربان ہو گئے. یہ ساری فضیلتیں تو ہمیں ملنی چاہیے. پھر اتنی فضیلتیں انہیں کیوں ملے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں صحابیوں اے مسلمانوں تم نے مجھ پہ ایمان لایا ہے مگر مجھے دیکھ کے ایمان لایا ہے مگر وہ لوگ مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے. تم نے مجھے دیکھ کے ایمان لایا ہے مگر وہ مومن ایسے ہوں گے جنہوں نے نہ تو نبی کو دیکھا ہوگا نہ تو امام کو دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان آپ سے مضبوط ہوگا. کہا ان پر میرا سلام ہو. وہ کون ہے لوگ؟ وہ آپ ہیں. خصوصاً آپ نوجوان آپ بزرگان آپ مائیں آپ بہنیں آپ کے لیے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے والوں پر میرا سلام ہو. نبی آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ شیعہ ہونا محب مہدی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لہذا اپنی قیمت کو سمجھے اپنی اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو سمجھے. ہر لمحہ قیمتی ہے ہر ساعت قیمتی ہے. ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ جائے. اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں مہدی کے یاد میں نکلے تو آپ کا نکلنا بھی عبادت ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا نا کہ آخری زمانے والے جب چلیں گے تو ان کا چلنا بھی عبادت ہوگا. 8ویں امام فرماتے ہیں وہ کاروبار کریں گے کاروبار کرنا عبادت. بچوں کی دیکھ بھال کریں گے دیکھ بھال کرنا بھی عبادت. ان کا اٹھنا بھی عبادت بیٹھنا بھی عبادت. پھر 8ویں امام فرماتے ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہے. آخری زمانے کے انتظار کرنے والوں کا سونا بھی عبادت. رات کو سونے سے پہلے العجل یا عجل یا عجل العجل کہہ کے آپ سو جائیں. اس نیت سے سو جائیں کہ اے مولا اگر رات کے وقت آپ کا ظہور ہو تو میں آپ کا سپاہی بنوں گا آپ کا مددگار بنوں گا. آپ کا سونا بھی عبادت ہے. گھر سے آپ جب باہر نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلے اے مولا جب آپ کا ظہور ہو تو میں سب سے پہلے آپ کی مدد کروں گا. آپ کے گھر سے نکلنا عبادت ہے. ایک ایک قدم آپ کا نیکی میں لکھا جائے گا. ایک ایک سانس جو آپ لے رہے ہیں یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. آج تک کسی قوم کو آج تک کسی ملت کو خدا نے یہ سعادت نہیں بخشی کہ وہ سانس لے وہ بھی عبادت ہو وہ سو جائے وہ بھی عبادت ہو وہ چلے وہ بھی عبادت ہو. یہ سعادت خدا نے آپ کو عطا کی ہے.
یہ اس زمانے والوں کو عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی ہے؟ کیونکہ ہم مہدی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی نعمتیں اتنی سعادتیں انہیں کیوں ملے؟ کہا اے میرے صحابیوں، ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آپ سے بہتر ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، آج آپ کے پاس، نبی اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں تمہارے پاس گناہ کے مواقع کم ہے، مگر ایک زمانہ میں دیکھ رہا ہوں قدم قدم پر گناہ کے مواقع ہوں گے، اس کے باوجود وہ گناہ سے رک جائیں گے۔ گناہ کا موقع سامنے ہوگا، بے پردہ خاتون آنکھوں کے سامنے ہوگی مگر مہدی کی خاطر نظر جھکائے گا، بے پردہ عورتیں سامنے ہوں گی مگر خدا کی خاطر اپنی آنکھوں کو جھکائے گا، گناہ کے مواقع ہوں گے پھر بھی گناہ نہیں کرے گا۔ آج ایسے جوان چاہیے، امام مہدی کو کیسے جوان چاہیے؟ ایسے جوان چاہیے جن کے سامنے حرام ہو مگر مہدی کی محبت انہیں حرام سے بچا سکے۔ کل میں نے عرض کیا نا، امام کی محبت کیسی ہو کہ آپ کے جسم کے ہر حصے سے مہدی کی خوشبو آ جائے، آپ کا دیکھنا بھی مہدوی ہو، آپ کا بولنا بھی مہدوی ہو، آپ کا چلنا بھی مہدوی ہو، آپ کا سوچنا بھی مہدوی ہو، زندگی کا سر سے لے کے پاؤں تک اب مہدوی ہو، پھر آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں امام کا سپاہی ہوں۔ فرمایا اس زمانے میں گناہ کے مواقع کم تھا، آج آپ دیکھ لیجئے قدم قدم پہ گناہ کے مواقع ہیں۔ ایک زمانہ تھا گناہ کے لیے لوگ ڈھونڈتے تھے موقع، آج تو موقع گھر پہ ہے، آج تو موقع جیب میں ہے۔ یہ جو موبائل ہے دکھنے میں تو چھوٹا سا موبائل ہے مگر ہزاروں گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کوئی پیج آپ کھول رہے ہیں، کوئی گندی تصویر آ رہی ہے تو آپ اس نیت سے اس تصویر کو اوپر کریں کہ میرا مہدی دیکھ رہا ہے، تو آپ کا موبائل دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ تصویر آپ کو نظر آ جائے پھر بھی اسے آپ دیکھتے رہے تو یقین جانیے آپ کے دل میں مہدی کی محبت نہیں، آپ کے دل میں امام کی محبت اتنی مضبوط نہیں۔ ارے جس کی محبت اتنی کمزور ہو، جو ایک تصویر کو بھی آپ سے ڈیلیٹ نہ کرا سکے، تو وہ محبت کل کیا کام دے گی؟ اتنی مضبوط محبت ہونی چاہیے آپ کے دل میں امام مہدی کی، سامنے گناہ ہو مگر آپ گناہ کو نظر انداز کریں۔ یہ ہے حقیقی انتظار۔ ہر وقت تیار رہیے، ہر وقت تیار رہیے۔ یہ وہ زمانہ ہے کسی بھی وقت امام کا ظہور ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب کسی بھی لمحے امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور لوگ آگے نکل جائے، کوئی جاپانی آگے چلا جائے، کوئی انگریز آگے چلا جائے، کیونکہ ان کے پاس تو ریزن بھی ہے نا، وہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نمونہ نہ تھا، ہمارے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ تھے، وہ بھی ابھی موجود نہیں ہیں، ہم گمراہ تھے، کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا۔ پھر امام ان سے کہیں گے ہاں واقعی نا آپ کے پاس کوئی، آپ کا عذر قابل قبول ہے، مگر ہمارے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں، ہمارے پاس تو ایک نہیں 14 نمونے موجود ہیں، 72 نمونے موجود ہیں، اہل بیت موجود ہے، تمام انبیاء کے اقوال آپ کے پاس موجود ہے، آپ اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، لہذا ہر وقت آپ تیار رہیے، کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے کہ آپ کے زمانے کا امام کا ظہور ہو چکا ہے، جس نے نصرت کے لیے آنا ہے تو وہ آ جائے۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ کیسا انتظار ہو، تیار ہو، آپ ریڈی ہو، ہر وقت تیار ہو۔ کہتے ہیں عرب میں، سعودی عرب میں ایک خاتون ہوتی تھی، اس کا طریقہ کار یہ تھا جب وہ سوتی تھی، جب بھی سوتی تھی وہ عبا پہن کے، جسے برقع کہتے ہیں، برقع پہن کے سوتی تھی۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کسی نے پوچھا بھئی آپ سو رہی ہیں، سوتے وقت برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کسی بھی وقت میرے زمانے کا امام کا ظہور ہو سکتا ہے، جب امام کا ظہور ہو میں اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا پردہ ڈھونڈنے لگوں۔
برقع ڈھونڈنے کا ٹائم بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں انتظار کرنے والے جو ہر وقت تیار ہیں کہ جیسے میرا امام آ جائے میں کہوں لبیک یا مہدی۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ تو انتظار اس طرح کیجئے آپ کے وجود سے آواز آ جائے، آپ کے جسم کے ہر حصے سے آواز آ جائے یا مہدی۔ صرف زبان سے آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، زبانی نعروں سے کچھ نہیں بنتا۔ زبانی نعرے والے بہت تھے۔ ایک ہمارے بڑے مجتہد مسجد جمکران میں گئے، آیت اللہ مرشی نجفی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی زیارت ہوئی امام سے یا کسی اور عالم کے بارے میں۔ درود پڑھے بلند آواز میں۔ امام سے ملاقات ہوئی، آقا نے کہا مولا سارے راستے کھل گئے ہیں، اب تو آپ آ جائیں نا، ظہور آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ اتنے مومنین کی تعداد ہے، کیا 313 پورے نہیں ہوئے؟ امام خاموش ہوئے۔ پھر اس نے کہا مولا آپ کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ دیکھیے مسجد جمکران کم از کم یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں، مسجد سہلہ میں اس وقت کروڑوں لوگ ہوں گے، کربلا میں ہزاروں لوگ ہوں گے، امام علی کی زری پہ ہزاروں لوگ ہوں گے جو آپ پر جان قربان کریں گے، آپ کے لیے الاجل کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر آپ ظاہر ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ امام مسکرا کے کہنے لگے اے میرے دوست، اگر صرف 313 ہی پیدا ہو تو آج ہی میں ظاہر ہو جاؤں۔ کہا مولا اتنے سارے لوگ تو آئے ہیں۔ مولا کہنے لگے نہیں، یہ میرے لیے نہیں آئے، اپنے لیے آئے ہیں۔ مسجد جمکران میں یا کربلا میں یا نجف میں جتنے زوار آئے ہیں یہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے آئے۔ کہا مولا میں نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ امام نے غیب سے معجزے سے اس کے کان کے پردوں کو ہٹایا گیا، اب وہ جو دعائیں مانگ رہے تھے ان کی دعائیں وہ سننے لگا۔ کوئی بھی امام کے لیے دعا نہیں مانگ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا مولا میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، کوئی کہہ رہا تھا مولا گاڑی نہیں ہے گاڑی دے دے، کوئی کہہ رہا تھا مولا مکان نہیں ہے مکان دے دے، کوئی رشتہ داروں کے بارے میں، امام کے بارے میں ایک بھی نہیں تھا جو دل سے کہے یا اللہ میرے مہدی کا ظہور ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو دل سے کہے کہ یا اللہ میرے مہدی کا ظہور جلدی کر دے۔ امام کہنے لگے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو دل سے میری ظہور کے لیے میری رجعت کی دعا کر رہے ہوں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے۔ پھر امام کہنے لگے مجھے ایسے شیعہ چاہیے جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا لیٹنا ہر وقت میری یاد ہو، ان کی زبان پہ میرا نام ہو، ان کے اندر ایک پیاس ہو، ایک تڑپ ہو جیسا بچہ ہوتا ہے بچپن میں، جب تک بچہ روتا رہتا ہے جب تک اسے دودھ نہ ملے، جیسے ہی ماں اسے دودھ پلاتی ہے بچہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے امام مہدی کی خاطر۔ پھر یقیناً امام کا ظہور بھی ہوگا۔ اگر ظہور نہ بھی ہو تو امام کے سپاہیوں میں ہم ضرور شامل ہوں گے۔ درود پڑھیں بلند آواز میں۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں امام کے ظہور کے لیے، مگر بغیر تڑپ کے دعا کر رہے ہیں۔ وہ جذبہ نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ایک عالم تھے، وہ امام زمانہ پہ لیکچر دیتے تھے روزانہ۔ ایک دن ایک شاگرد بڑا جذباتی ہوا، جا کے اعمال کرنے لگا، کئی اعمال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دن استاد کے پاس آ کے کہتے آغا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں پڑھوں اور امام سے ملاقات ہو، یا امام خواب میں کم از کم نظر آ جائیں۔ مولانا نے دیکھا شاگرد کو، کیونکہ مولانا کو پتا تھا میرا شاگرد کیسا ہے، کہا تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہا کیا کروں؟ کہا یہاں سے گھر چلے جاؤ، مچھلی لے جاؤ، مچھلی میں نمک تھوڑی سی زیادہ ڈال کے کھا لینا، کہا کہ سو جاؤ، خواب میں امام نظر آ جائیں گے۔ اب وہ چلا گیا، بیچارہ سادہ تھا، رات کو مچھلی خرید کے تھوڑی زیادہ نمک بھی اس میں ڈال دی، کھا کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا دریا ہی دریا نظر آ رہا ہے، کہیں مہدی نظر
نہیں آ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، دوڑتا ہوا آیا استاد کے پاس، استاد مسکرا کے پوچھنے لگے کیا دیکھا؟ کہا استاد محترم امام تو نہیں دیکھا، پانی ہی پانی دیکھا۔ استاد مسکرا کے کہنے لگے پانی کیوں دیکھا؟ کہا نہیں پتا۔ کہا رات کو تم نے مچھلی کھائی تھی، رات کو تم نے نمک زیادہ کھائی تھی، اس نمک کا یہ اثر تھا کہ تمہیں خواب میں بھی پانی نظر آیا۔ اگر نمک کے برابر بھی مہدی کی محبت ہو تو مہدی نظر آ جائے۔ اگر اس نمک کے برابر بھی تیرے دل میں اپنے مولا کے لیے تڑپ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں تمہارے امام کی زیارت نصیب نہ ہو۔ تو یقیناً عزیزان آج ہمارے اندر تڑپ نہیں، یہ نعرے زبانی ہے، یہ دعائیں زبانی ہے۔ ایک دعا امام کے لیے کرتے ہیں، 1000 دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ آپ خود جا کے دیں، آپ خود سوچ کے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب بھی آپ علم کے پاس جاتے ہیں کتنی دعائیں آپ امام مہدی کے لیے کرتے ہیں اور کتنی دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دعا میں کتنی دعائیں امام کے لیے کرتے ہیں اور اپنے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ 10 دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں، آخر میں العجل امام کے لیے کہتے ہیں، آخر میں دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک رٹی ہوئی دعا ہے، کسی ایک کو بھی ترجمہ یاد نہیں ہے۔ عربک دعا اللہم کل ولی پڑھ لیا جی، بس رسم ہے، رسم کے طور پہ پڑھ لیا۔ ہاں پڑھیں، ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، بہت اچھی بات، مگر سمجھ کے پڑھیں، تڑپ کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی شخص یہی دعائے سلامتی امام زمانہ اللہم کل ولیک پڑھ لے تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، کسی نے آ کے آقا سے پوچھا آقا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہماری عمر لمبی ہو، کبھی بیمار نہ ہو۔ تو آقا نے کہا عمر لمبی کرنی ہے تو دعائے امام زمانہ پڑھ لو، اللہم کل ولیک پڑھ لو۔ کہا آقا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم جب دعا پڑھتے ہو تو دعا کرتے ہو پروردگارا میرے زمانے کے امام کو سلامتی عطا فرما، جب تم دعا مانگتے ہو تو وہاں سے امام بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار اسے بھی سلامتی عطا فرما۔ جب امام آپ سے کہیں اسے سلامتی عطا فرما تو موت کی کیا مجال ہے کہ آپ کے قریب بھی آ جائے؟ تو بیماری کی کیا مجال ہے کہ آپ کے قریب بھی آ جائے؟ بس تڑپ ہونی چاہیے، بس آواز دل سے نکلے، دعا دل سے نکلے۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، بغیر دل سے دعا نکلے زبانی لقلقے زبانی سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چاہے آپ 100 سال بھی دعائیں پڑھتے رہے، کبھی کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کے اندر تڑپ ہو، تڑپ جب ہو تو خود امام آپ سے ملنے چلے آئیں گے۔ کل آپ نے سنا اس مومن کا واقعہ، کون تھا؟ عالم تھا، مجتہد تھا، ولی اللہ تھا یا کوئی عارف تھا؟ نہیں، عام موچی تھا۔ اس کے دل میں تڑپ تھی، دل سے دعا مانگتا تھا۔ تو یہی ہوا، امام جا کے ملاقات کرنے لگے۔ یہ تو موچی تھا، ایک خربوزہ فروش، سبزی فروش کا واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں۔ ایک سبزی بیچنے والا ریڑے پہ سبزی بیچتا ہے اور ہر ہفتے خود امام آ کے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان پڑھ ہے، سبزی فروش، زمانے کا امام آ کے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور ایک دن امام آ کے کہتے ہیں کہ اے سبزی بیچنے والے، اگر ایک ہفتے کے لیے میں نہ آ جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو وہ رو کے کہتا ہے مولا اس دن میں مر جاؤں گا۔ یہ ہے تڑپ، ایسی ہو تڑپ کا مولا جس دن آپ نظر نہ آئے، جس دن آپ کی زیارت نصیب نہ ہو، وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو۔ تو امام نے ایک دن آزمایا بھی، 2 دن کے لیے امام دیر سے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے مرنے کے سامان اکٹھے کیے، کفن شفن کافور سب کچھ خرید لیا۔ کہا میں اللہ مجھے جینا نہیں ہے۔ پھر امام آ کے دلاسا دینے لگے، اے ہمارے مومن اگر 1-2 دن میرا لیٹ ہونے سے تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ فرمانے لگے مولا اگر 1 دن بھی لیٹ آتے تو میں خود اپنے آپ کو مار دیتا۔ ایک نظر اگر کوئی مہدی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتا وہ انسان امام مہدی کے بغیر۔ اب ہم آج تک صرف نام لے کے اتنے مطمئن ہیں، اگر کسی دن نظروں سے دیکھ لیں تو کیسی زندگی ہوگی؟ اگر اس کو دیکھنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس معمولی سا کام ہے۔ اس چھوٹی سی باڈی کو، اس چھوٹے سے جسم کو مہدی کے حوالے کر دیجئے۔ اس چھوٹے سے جسم کو
مہدی کے حوالے کر دیجئے۔ کیسے حوالے کریں؟ آج سے ہی تعہد کیجئے، آج سے ہی وعدہ کیجئے، آج ہی ایگریمنٹ کیجئے، اے مولا آج کے بعد میرا یہ وجود آپ کے حوالے، آج کے بعد میں بولوں گا وہی جو آپ چاہیں گے، میں دیکھوں گا وہی جو آپ چاہیں گے، میں پہنوں گی وہی جو آپ چاہیں گے، میں جاؤں گا وہاں جہاں آپ چاہیں گے، میں کھاؤں گا وہ چیزیں جو آپ چاہیں گے۔ تو آپ خود بتائیے، تو آپ سر سے پاؤں تک مہدوی بن گئے، سر سے پاؤں تک۔ عزیزان اس زمانے میں بہت آسان ہے، ہم اور آپ حرکت نہیں کر رہے ہیں، اگر معمولی آپ 2 قدم اٹھائیں تو امام مہدی 10 قدم بڑھاتے ہیں آپ کی طرف۔ خود کل واقعہ آپ نے سنا، علی ابن محزیار جب امام سے ملاقات کی، بہت ساری باتیں امام نے کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی امام نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہہ دو مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ اللہ، درود پڑھیے بلند آواز میں۔ امام فرمانے لگے، اے علی ابن محزیار، ہمارے شیعوں سے کہو ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، وہ ہمیں بلایا نہ کریں، ہمیں یاد کریں ہر وقت، ہم انہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے علی ابن محزیار، جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا بیمار ہوتا ہے تو ہم رات بھر اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں، کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ ان کے سرانے میں کھڑا ہوتا ہوں، صبح تک جاگ کے اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تمہارے ہاں کوئی موت ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں نا، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بعض اموات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جب اس خبر کو گھر والے سنیں گے تو سب مر جائیں گے، مگر کوئی نہیں مرتا۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی غم کی خبر ملتی ہے، اچانک تمہیں سکون ملتا ہے، 1 ہفتے میں اپنے مردوں کو بھول جاتے ہو، تمہیں پتا ہے وہ سکون دینے والے کون ہے؟ پوچھا نہیں مولا، کہا وہ میں مہدی ہوں جو تمہیں دلاسا دیتا ہوں۔ اگر کوئی دلاسا نہ دیتا غیب کی طاقت تو مرنے والوں کے ساتھ زندہ بھی مر جاتے، ایسے جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں کئی گھر میں اموات ہوتی ہیں، 3 4 دن 6 دنوں کے بعد ایک آرام سا ان کے دل پہ آ جاتا ہے، دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ سکون دینے والا میں ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں میری ہر وقت نظر رہتی ہے آپ لوگوں پر، مجھے اپنے ماننے والوں سے اتنی محبت ہے۔ علی ابن محزیار، میرے شیعوں سے کہہ دو جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے 70,000 گنا زیادہ مجھے اپنے شیعوں سے محبت ہے۔ فرمایا اگر کوئی بچہ بیمار ہو، رات بھر ماں کو نیند نہیں آتی، تڑپتی رہتی ہے ماں کہ میرا بچہ کب ٹھیک ہو، امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے چاہنے والا بیمار ہو تو ہمارے اندر بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگارا اسے سلامتی عطا فرما، اسے صحت عطا فرما۔ پھر ان کن کے لیے ہیں؟ جو مہدی والے ہیں، جن کے دل میں امام مہدی رہتے ہیں۔ پھر یہاں تک امام فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے محبت کرے، اگر دل سے مجھ سے محبت کرے تو امام فرماتے ہیں ان کے کھانے کا ذمہ دار بھی میں ہوں، ان کے پہننے کا ذمہ دار بھی میں ہوں، یہاں تک روایت میں ملتا ہے ان کے جوتوں کے تسمے بھی میں عطا کروں گا۔ ہم سے مانگا کریں، اتنی بڑی شخصیت آپ کے پاس ہے۔ پھر یہی بار وہ امام فرماتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا چلتا ہے، ہمیں کتنی محبت سے اپنے چاہنے والوں سے، امام فرماتے ہیں جب ہمارا کوئی چاہنے والا راستے سے گزر رہا ہو، کسی پتھر سے ٹکرائے، اس کو جب چوٹ لگتی ہے پہلے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بعد
بعد میں ہمارے چاہنے والوں کو تکلیف ہوتے ہیں. اتنے رؤوف مولا، اتنے کریم مولا، اتنے سخی مولا، اتنا مہربان مولا. بد نصیب ہم اس مہربان مولا کو بلا بیٹھے ہیں، اس کریم مولا کو بلا بیٹھے ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں. کب ہم ان سے مانگے وہ عطا کرے. وہ دنیا بھی دے سکتے ہیں، وہ آخرت بھی دے سکتے ہیں، وہ رزق بھی دے سکتے ہیں، وہ جوانی بھی بچا سکتے ہیں، وہ ہر چیز عطا کر سکتے ہیں. مگر ہم نے اس مولا کو بلا دیا. کبھی پکار کے تو دیکھیے، کبھی دل سے الاجل کہہ کے تو دیکھیے. زندگی میں انقلاب آئے گا. دنیا کے گناہوں کی کیا مجال ہے کہ آپ ان کی طرف چلے جائیں. آج کے زمانے میں گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ، خصوصاً سوشل میڈیا جہاں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے ذکر مہدی، محبت مہدی. اپنے دل میں محبت مہدی ڈالیے، اپنے بچوں کے دل میں امام مہدی کی محبت ڈالیے. جب یہ محبت مضبوط ہوگی آٹومیٹکلی گناہوں سے ہم دور چلے جائیں گے، گناہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا حکم ہے جس دل میں اہل بیت ہوں گے اس دل میں کبھی گناہ آ ہی نہیں سکتا، نجاست قریب ہی نہیں آ سکتی. صلوات پڑھیے بلند آواز. تو عزیزان، تڑپ ہو آپ کے اندر. کیسی تڑپ ہو مہدی کے لیے؟ ایسی تڑپ ہو جیسی تڑپ سکینہ کے دل میں بابا کے لیے تھی. جب پانی سامنے آیا کہا پھپھی اماں پانی نہیں، مجھے بابا چاہیے، بابا کا سر چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد مصائب. عزیزان، کہتے ہیں کہ مولا علی کی حکومت تھی، کوفے میں تھے مولا علی. ایک دن خط لکھتے ہیں مدینے امام حسن علیہ السلام کو کہ بیٹا حسن، بڑا عرصہ ہوا ہے کہ میں گھر نہیں آ سکا، میں چاہتا ہوں آپ پوری فیملی کو لے کے کوفہ چلے آئیں تاکہ کوفے کا وزٹ بھی کریں، دیکھ لیں آپ. امام حسن تیار ہو گئے، جناب زینب بھی تیار ہو گئی، ام کلثوم، حضرت عباس علمدار، مولا حسین، سارے اہل بیت تیار ہوئے، کوفے کی طرف روانہ ہوئے. مولا علی کی حکومت ہے. کہتے ہیں جب کوفے کے بارڈر کے پاس پہنچے، خود مولا علی اپنی سپاہی لے کے استقبال کے لیے آ گئے. عجیب انداز میں سپاہی لے کے آ گئے. جناب زینب کو اپنی سواری کے پاس بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا. اب مولا علی کی سواری جا رہی ہے، جناب زینب بھی تشریف فرما ہے. جیسے ہی پہلے گیٹ پہ پہنچے، مولا علی نے جناب زینب سے کہا بیٹا زینب یہ کوفے کا گیٹ ہے. جناب زینب نے پردہ اٹھا کے دیکھا، کوفے کا گیٹ نظر آیا. اب تھوڑی دیر اور آگے گئے، پھر مولا علی کہنے لگے زینب ذرا پردہ کھول کے دیکھو بیٹا، یہ کوفے کی بازار ہے. جناب زینب پریشان ہو گئی، کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں، بازار مجھے دکھا رہے ہیں، گیٹ مجھے دکھا رہے ہیں. پھر خاموش ہو گئی. اب اور آگے کچھ چلی تھی، پھر مولا کی آواز آئی بیٹا زینب پردہ ذرا کھولو، دیکھو بازار کوفہ آ گیا، کوفے کا مین شہر آ گیا. اب جناب زینب پریشان ہوئی، زینب سے برداشت نہ ہوا. جناب زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بابا یہ باتیں تو مردوں کی باتیں ہیں، یہ تو آپ عباس کو بتا دیں، یہ تو حسین کو بتا دیں، یہ تو حسن کو بتا دیں. میں کیا کروں بازار کی باتوں سے، مجھے کیا لینا ہے کوفے کے بازاروں سے. بس مولا علی نے فرمایا اے زینب ایک دن آئے گا، یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھ میں رسیاں ہوں گی، اسی کوفے سے گزرنا ہے، اسی گیٹ سے گزرنا ہے. اب زینب کہنے لگی بابا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی چادر کا نام نہیں لیتا. اللہ نے تو مجھے 18 بھائی عطا کیے ہیں، اور عباس جیسا بھائی، حسین جیسا بھائی. علی کی آواز آئی زینب اس دن نہ تو حسین ہوں گے، نہ عباس ہوگا، نہ تمہارا بابا ہوگا، تو ہوگی، تیرا قافلہ ہوگا. بس آزادہ رو. وہ دن آ گیا، زینب آ گئی کوفے کے بازار میں، کوفے کے گیٹ پہ
پہنچی، ایک مرتبہ شمر ملعون نے کہا اسی بازار سے لے جایا جائے۔ جناب زینب نے کہا سجاد سجاد ان سے کہہ دو ہمیں اس بازار سے نہ لے جائے، یہاں پہ رش بڑا ہوتا ہے۔ کہا نہیں تمہیں اسی بازار سے جانا ہوگا۔ اب جب ظالم نے سختی کی نا، ایک سارا منظر جناب سکینہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جناب ام کلثوم سے جناب زینب سے کہا پھپھی اماں میں نے سنا ہے ایک زمانے میں ایک صالح نام کا نبی ہوتا تھا، اس کی ایک اونٹنی تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا، ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ پھپھی اماں ذرا یہ بتائیے کیا میں حسین کی بیٹی، کیا میں علی کی نواسی صالح نبی کی اونٹنی سے کم ہوں؟ کہا زینب نے نہیں میرے لال، تو حسین کی بیٹی ہے، تو ان سے افضل ہے۔ تو جناب سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھپھی اماں یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، میں حسین کی بیٹی بد دعا کرتی ہوں، میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، آپ سب آمین کہیے۔ یہ کہہ کے سکینہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگارا بس اتنا کہنا تھا۔ سر حسین سے آواز آئی رک جا سکینہ، رک جا میرے لال، بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین